ایک طرف ابو بکر ہیں، فدا ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری طرف دشمنی کی علامت ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہیں. تو ہر دور میں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. تو یہ ستیزہ کاری جو ہے چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، تو یہ شرار بو لہبی کی ستیزہ کاری جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے اور تا قیامت چلتی رہے گی. آج بھی یہ کشمکش ہمارے سامنے ہے اور آج بڑی تیزی کے ساتھ ہے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام کسی فرقے، کسی قوم، کسی نسل کی کوئی جاگیر نہیں ہے. یہ پوری انسانیت کی ایک امانت ہے. انا عرضنا الامانۃ، وہی امانت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، یہ وہی امانت ہے جو منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہی چیز ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے درجہ تکمیل کو پہنچ گئی. قصر نبوت مکمل ہو گیا. ذرا ذہن میں رکھیے گا آپ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، مگر اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. لوگ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے. فرمایا وہ خالی جگہ جو اینٹ کی ہے وہ میں ہوں. قصر نبوت کی آخری اینٹ جس کے بعد تکمیل ہو گئی ہے، کمال کو پہنچ گئی ہے نبوت اپنے، اس لیے کہ انسان بھی اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے. اب وہ بین الاقوامیت کی طرف بڑھ رہا ہے، ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہا ہے. اب اس کو اس رہنمائی کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کے لیے سامان بن سکے اس کی پیاس کو بجھانے کا. کون ہے اسلام کے علاوہ جو پوری دنیا کی بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق ملک، سب کی پیاس بجھا سکتا ہو، سب کو ہدایت الہی سے سیراب کر سکتا ہو؟ اور میں عرض کرتا ہوں کہ تمام انسانیت کے مسائل حل کر سکتا ہو. کون ہے اسلام کے سوا؟ یہ کمال اور یہ خوبی تو اسی اللہ کی امانت میں ہے. اس لیے کہ یہاں دین اور دنیا سب یکجا ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے کہ اگر آخرت حاصل کرنی ہے تو دنیا کو چھوڑو، دنیا لینی ہے تو آخرت کو چھوڑو. یہاں دونوں چیزیں باہم پیوست ہیں، ملی ہوئی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا پہلے ذکر فرمائی، دنیا کی خوبیاں بھی عطا فرما دیئے، یہاں کی بھی حسنات ہمیں عنایت فرمائیے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے بھی ہمیں وہاں کی بھی مرادیں اور وہاں کی بھی حسنات عطا ہوں، اور ہمیں آپ اپنے عذاب سے بچا لیجیے. کون ہے اسلام کے سوا جو انسانی ضروریات انفرادی ہوں یا اجتماعی، معاشی ہوں یا سیاسی، اخلاقی ہوں یا معاشرتی، تمام چیزوں کو یکجا کر کے نہایت اعتدال کے ساتھ، نہایت عمدگی کے ساتھ کاروان انسانیت کی رہبری کرتا ہو اور آگے بڑھاتا ہو؟ کون ہے اسلام کے سوا؟ یہاں کسی چیز کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کو مناسب انداز میں لے لینا، یہ اسلام ہے.
اگر آپ دنیا میں گھومیں پھریں، قوموں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسولوں نے دیا ہے، اور یہ امانت جو ہمیں عطا فرمائی ہے کتنی قیمتی ہے۔ لوگوں کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، یہ خبر نہیں کیا چیز پاک ہے کیا چیز ناپاک ہے، پاکیزگی کا تصور ہی نہیں ہے، نظافت اور لطافت اور حسن و جمال کا احساس ہی نہیں ہے۔ اسلام نے تو انسان کی ان تمام لطیف حصوں کو، حصے لطیف جو انسان کے اندر ہے، انسان کے اندر صرف یہ اوپر سے کھانا پینا اور یہ ضروریات زندگی پورا کر لینا صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ مادی طور پر بھی اور روحانی اور اخلاقی طور پر بھی اصل جو انسان کے اندر لطافت ہے کہ ہر چیز کی ایک خوبصورتی کو اپنے اندر لینا اور اس سے حظ اور لطف اٹھانا، یہ اسلام دیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور بات چلی ہے امانت کی، تو امانت میں خیانت کرنے کا تو کسی کو حق نہیں ہوتا۔ امانت تو وہ ہوتی ہے کہ جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی محفوظ رہے، تب کہا جاتا ہے کہ یہ امانت ہے۔ اگر اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کر دی جائے، کچھ گھٹا دیا جائے، کچھ بڑھا دیا جائے، کچھ تبدیلی کر دی جائے، تو وہ امانت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی جو چیز ہے وہ بالکل ویسی ہی رہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو یہ کس نے اجازت دی ہے، یا کون اجازت دے سکتا ہے، یا کس کو حق ہے کہ وہ اسلام کی امانت میں کوئی ملاوٹ کر دے؟ چاہے عقیدے میں ملاوٹ کرے، چاہے عمل میں ملاوٹ کرے، چاہے کچھ کم کرے یا کچھ زیادہ کرے، کوئی حق نہیں ہے۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا ہی رہے۔ آپ اگر کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں استعمال کے لیے اور آپ کو وہ امانت کے طور پر آپ کے سپرد کرتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جیسی چیز لی ہے ویسی ہی اس کو واپس کر دیں، کہ دیکھو بھائی جیسی میں لے گیا تھا ویسی ہے، کوئی کمی تو نہیں آئی اس میں، کوئی خرابی تو نہیں ہوئی۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں، بالکل حق امانت آپ نے ادا کیا ہے، جیسی لے گئے تھے ویسی ہی آپ نے واپس کی ہے۔ تو امانت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت، یہ دین جیسا نازل کیا ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے رد و بدل نہ کیا جائے۔ پچھلی امتوں نے، پچھلی قوموں نے امانتوں میں خیانتیں کی ہیں، امانت ان کو بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کر لیا، کچھ اپنی سوچ اس میں داخل کر دی، کچھ اپنے مفادات، کچھ اپنی اغراض، کچھ اپنی خواہشات وہ اس کے اندر ملا دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اصل کیا تھا وہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ کہیں کہیں شباہت آ جاتی ہے، کہیں کہیں تعلیمات میں معلوم ہو جاتا ہے کہ مماثلت ہے، یگانگت ہے، ملتی جلتی ہیں۔ توحید کا تصور تھوڑا تھوڑا سب جگہ، کہیں کہیں یہ اخلاقی تعلیمات میں جھوٹ اور سچ کا فرق یہ تمام مذاہب میں تقریباً پایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کچھ باقی رہیں اور کچھ ایسی تھیں کہ جن کو انسانوں نے امانت میں خیانت کی اور بدل دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے معقول اور مکمل انتظامات کیے ہیں کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پیغمبر آتے رہے اور جو ملاوٹ تھی اس کو دور کر کے اصل دین کو نکھار کر پیش کرتے رہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی اور رسول کو آنا نہیں ہے، قرآن آخری کتاب ہے اور کوئی کتاب نازل ہونی نہیں ہے، امت محمدیہ آخری امت ہے، اس کے بعد کسی اور امت کو آنا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے
محفوظ انتظامات کیے ہیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا ہے کہ ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ کس کی مجال ہے کہ اس کے اندر ذرا سا بھی کوئی رد و بدل کر سکے؟ کوششیں ہوئیں اور ناکام ہوئیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گی۔